چلیے ہم لوگ آگے اب چلیں گے. اب اگلا اسلوب اختیار کرنا القصص. تین چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں: حکمہ، الموعظہ، الجلا. یہ تین چیزیں ہو چکی ہیں. اب آج جو نیا اسلوب شروع ہو رہا ہے وہ قصص ہے. قصے کہانی. قصے کہانی سے کیا مراد ہے؟ ثابت شدہ قصے کہانیاں. غیر ثابت شدہ قصے کہانیاں درست نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. عام طور سے قصے کہانیاں جو مشہور ہوتے ہیں وہ زبان پر، ذہن پر اتنا زیادہ زبان زد ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. یعنی یہ سمجھیے سینہ در سینہ یا زبان در زبان وہ چلتے چلے آ رہے ہیں. اس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے اور لوگ اس کو اپنی تقریروں میں اور اپنے قصوں میں اور اپنے وعظ و نصیحت میں بیان کرتے ہیں. جب اس کی تحقیق پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس قصے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا قصہ ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں: ایک تو قصہ، اس کی اصالت یہ لکھنا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے نسبت. تیسری چیز ہے مناسبت. قصے جو ہم بیان کرتے ہیں تو بنیادی طور سے ہم کو اس کی اصالت کا علم ہونا چاہیے کہ قصہ واقعی میں ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے. دوسری چیز وہ قصہ کس کا ہے، نسبت اسی کی جانب ہے کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے عام طور سے احناف حنابلہ کے قصے امام ابو حنیفہ کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، یا کوئی دوسرے فرقے والا کسی دوسرے فرقے والے کے قصے اپنے امام یا اپنے علماء کی جانب منسوب کر دیتے ہیں. یہ بہت سارے خطبہ اور واعظین آج کے دور میں ایسے ہیں جو دوسروں کے قصے ماضی میں جو گزرے ہیں ان کو اپنی جانب منسوب کر لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی بہت ہیں. کوئی کسی کی مثال دے سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا. مولانا احمد صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے قصے، دوسرے علماء کے قصے وہ ایسے بیان کریں گے جیسے ان کے زندگی میں ان کے آمنے سامنے واقع ہوا ہے، بالکل پیش آیا ہے بے طریق، جبکہ وہ بالکل سراسر جھوٹ ہوتا ہے. اور شیخ الاسلام لقب ہے علامہ مصری کا. ان جیسا متواضع، متقی اور پرہیزگار آدمی اتنے جامع قصے اس کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہیں. لہذا ان قصوں کو ایک ایسا شخص جس کے یہاں اس طرح کا احتیاط نہ ہو وہ منسوخ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جھوٹ ہے یہ. تو قصوں کی اصالت بنیادی چیز ہے کہ قصہ کہاں سے وارد ہے. پھر نسبت، جس کا قصہ ہے اسی کی جانب منسوب ہونا چاہیے. اور مناسبت کی کس موقع سے کون سا قصہ بیان کیا جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بات کسی دوسرے کے درمیان کر رہا ہے اور قصہ کوئی ایسا لے آیا جس کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تشویش پیدا ہو، یا اس مناسبت سے اس قصے کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور بیان کرنے کے نتیجے میں وہاں مسائل کھڑے ہو گئے، نزاع کھڑا ہو گیا، اختلاف کھڑا ہو گیا. تو مناسبت بھی بہت اہم چیز ہے. ہمیں گہرائی کے ساتھ اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ کہاں کون سی چیز بیان کرنی ہے. مثلا آپ عوام الناس کے درمیان خطاب کر رہے ہیں اور ان میں کی اکثریت ایسے مکتب فکر سے ہے جو جماعت اہل حدیث کے اوپر عام طور سے تنقیدیں کرتے ہیں یا ان سے نفرت رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ وہاں پر کھل کر کے اپنی جماعت کے علماء کی بات کریں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، سننے والا آدمی متنفر ہو سکتا ہے.
لہذا اول وہلہ میں ابتداءً ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. وہاں پر قرآن و حدیث کے واقعات بیان کیے جائیں حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی آیت کے حوالوں سے, اور اسی طریقے سے وہاں پر جو اکثریت موجود ہے, احناف کی اکثریت ہے, تو امام ابو حنیفہ یا علماء احناف کے سچے واقعات ہمارے سامنے ہوں, ان کو بیان کیے جائیں تاکہ اس کی وجہ سے ایک انسیت پیدا ہو, وہ ہم سے قریب آئے, ہمارے سلسلے میں جو نفرت ہے وہ کم ہو, اور دھیرے دھیرے پھر ان کے سامنے علماء حدیث اور دوسرے واقعات بھی بیان کیے جا سکیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے دعوت کے میدان پر کہ ہم عوام کو اس طرح کی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے قریب آ سکیں, دور نہ بھاگیں. تو یہ قصوں کا قصوں سے متعلق 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, اس کو سمجھ کر کے چلیں. اب ہم آتے ہیں اصل مادے پر. قصہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قصہ کہتے ہیں تدارک الآثار, یعنی جو ماضی کے آثار ہیں اس کی پیروی کرنا, اس کو لینا, اس کی پیروی کرنا. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 2 3 شروع میں ابتدائی میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. سورہ یوسف آیت نمبر 4. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر دیا. اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذا لهو القصص الحق, ان هذا لهو القصص الحق. آیت نمبر 62. تو قصہ کہا جاتا ہے کسی چیز, کسی اثر کی پیروی کرنے کو, اور اصطلاحاً کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ کی یہ لغتاً ہی کہتے ہیں, لغتاً کہتے ہیں الامر والخبر والشأن, تتبع الاثار یا الامر والخبر والشأن. الامر والخبر والشأن, کسی کی شان ہے, کسی کے سلسلے میں خبر ہے, کسی کے معاملات کو ذکر کرنا, یہ اصل میں قصہ کہلاتا ہے. قصص القرآن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک مستقل اصطلاح ہے. قصص القرآن کہتے ہیں قصص القرآن کہتے ہیں اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخبار اللہ تعالی عن الاحوال الامم الماضیہ. اخبار اللہ تعالی عن الاحوال الامم الماضیہ والنبوات الصادقہ.
والحوادث الواقعات. تین چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا: احوال الامم الماضیہ، النبوات الصادقہ، الحوادث الواقعات. یعنی تین چار چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین قصص کا تذکرہ فرماتا ہے. ایک تو ماضی کی امتوں کے احوال، انبیاء کرام کی صداقت، اور جو واقعات اور حوادث واقع ہوئے ہیں ان سے متعلق خبر. یہ تین چیزیں عام طور سے قرآن مجید میں قصوں کے درمیان ذکر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں عموماً قصص القرآن میں جن کا تذکرہ آتا ہے. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے قصص القرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو اصطلاحی تعریف یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بحث جو ہے وہ ہے من مقاصد القرآن الکریم، من مقاصد القصص القرآن الکریم. تو یہ ہو گیا قصص کی ایک تعریف، ایک طرح سے لغوی اور اصطلاحی. اب اگلی چیز ہے من مقاصد القصص القرآن الکریم. قرآن کریم میں قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو تعریف میں تقریباً مقصد آ گیا ہے، لیکن الگ سے ہم کچھ نقاط اس پر لکھیں گے. یہاں تک جو ہوا وہ واضح ہو گیا سب کو؟ جی سر، یہ ہے قرآن مجید میں قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. نمبر 1، اثبات الوحدانیہ للہ تعالی واقامت البراہین. واقامت البراہین. یہ پہلا مقصد ہو گیا. نمبر 2، اس بات نبوت انبیاء المتقدمین، سابقہ انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنا. نمبر 3، الوقوف على طبائع المرغوبین، جن کو پکارا جاتا ہے یعنی مدعو جو ہے ان کی مختلف طبائع اور مختلف مزاج کا پر غور و تدبر کرنا. یعنی ان کے بارے میں یہ دراسہ کرنا کہ کس مدعو کو یا کس قوم کو کس طریقے سے انبیاء کرام نے
انہوں نے ان کا سامنا کیا اور دعوت دی. نمبر 4، اقامت الحجہ علی بنی اسرائیل. اقامت البرہان علی صحت نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تسلیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تسلیہ کیا معنی ہے؟ تسلی ہاں تسلی دے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، کیونکہ آپ کی قوم نے آپ پر عناد اور دشمنی کی. جو پچھلی قوموں کی تعمیرات پیش کی جائیں گی، پچھلی قوموں کے مظالم ذکر کیے جائیں گے، اور انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کی بے وفائی کا تذکرہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملے گا کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تبشیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبشیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالنصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دینے کی خوشخبری دینا، بشارت دینا. 8واں ہے تحریر الکفار والمشرکین. یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ مزید ہو سکتے ہیں اسباب اس کے، لیکن اسی پر ہم اتفاق کر رہے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیے. واضح ہے شیخ. واضح ہے؟ کوئی سوال اس سے متعلق، درس سے متعلق کوئی سوال؟ اب اور کوئی سوال ہے تو بتائیے، ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ